حاضرین کرام، ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ، یہ اب اس لیکچرز کے نئے سلسلے کا عنوان ہے۔ اس میں میں ترتیب سعودی اختیار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امام اہل سنت احمد بن حنبل کے سیرت و سوانح اور ان کی فقہ پر میں یہاں گفتگو کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کے لیے سعودی ترتیب اختیار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ائمہ اربعہ میں احمد بن حنبل آخری امام ہے۔ اس ترتیب کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمد بن حنبل ہی ہیں جن کا نقطہ نظر حدیث و سنت کے معاملے میں ہمارے ہاں زیادہ مقبول بھی ہوا، اور یہی ہیں کہ جن کو امام مالک کے بعد حدیث کی سب سے عظیم کتاب مسند احمد بن حنبل تصنیف کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام احمد بن حنبل کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان اسلاف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بہت سے اختلافات اور نزاعات کا محل بن جاتی ہے۔ تاریخ وفات پر تو پھر خیر گزرتی ہے، اس لیے کہ یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک زمانہ ان کو جانتا تھا، لیکن تاریخ پیدائش کا معاملہ بالعموم نزاعات کا باعث بنتا ہے۔ یہ ائمہ اربعہ میں مستثنیٰ ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنی پیدائش کی تاریخ خود روایت کر دی، اس وجہ سے کسی نزاع کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ امام ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول 241 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیدا ہوئے تو ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک فرد تھے۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو سب سے زیادہ محتاط روایت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنازے میں 8 لاکھ آدمی شریک تھے۔ امام کی ولادت بغداد میں ہوئی ہے، اور اس زمانے کے بغداد میں ہوئی ہے کہ جب علم اور تفقہ بغداد کے لیے اصل وجہ امتیاز بنے ہوئے تھے۔ وہ صرف دارالحکومت ہی نہیں تھا، دارالعلم بھی تھا۔ بڑے بڑے مدرسہ ہائے فکر کے ائمہ سب بغداد ہی میں موجود تھے۔ امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ عربی النسل ہیں۔ ان کے ماں اور باپ دونوں بنو شیبان سے متعلق تھے۔ بنو شیبان قبیلہ عدنان ہی کی ایک شاخ ہے، اور اس لحاظ سے نزار بن مادب نے عدنان کے ذریعے سے امام کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو شیبان پہلے تو بادیہ کی زندگی ہی بسر کرتے تھے، لیکن جب خلافت راشدہ کے زمانے میں بصرہ آباد ہوا تو یہ خاندان بادیہ سے متعلق رہتے ہوئے بصرہ میں آباد ہو گیا۔ چنانچہ امام صاحب جب کبھی بغداد سے بصرہ جاتے تھے تو وہاں کی ایک قدیم مسجد میں بالخصوص نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔
اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں میرے آبا نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بصرہ کی اسی نسبت کی وجہ سے امام موصوف کو احمد بن حنبل بصری بھی کہا جاتا ہے۔ والد کا نام محمد بن حنبل ہے، اور خاندان کے احوال کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا شروع ہی سے عباسی خلفاء سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس خاندان کو عباسی حکومت میں کوئی عہدے اور مناصب حاصل نہیں ہوئے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی حیثیت وہی تھی جو مغلوں کے زمانے میں پرچہ نویسوں کی ہوا کرتی تھی، یعنی بادشاہ کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے ایسے لوگ مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے جاتے تھے جن کی سرکاری حیثیت تو متعین نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رعایا کے اور گورنروں کے اور دوسرے اہل حکومت کے حالات سے خلیفہ کو براہ راست مطلع کرتے رہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر جب دربار میں کچھ اس طرح کا خیال ہوا کہ ان کے علاقے کے بارے میں رپورٹ نہیں مل رہی، تو ان کے چچا سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمام حالات کی تفصیل احمد کے سپرد کر دی تھی، کیا انہوں نے نہیں پہنچائی؟ اس پر احمد کو بلایا گیا، یعنی امام احمد بن حنبل کو، جو اس وقت نوجوان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رستے میں آتے ہوئے دریا میں پھینک دی تھی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خدمت کو بھی شروع ہی سے پسند نہیں کرتے تھے۔ جس اہلکار نے اس معاملے میں ان کو بلا کر پوچھ گچھ کی تھی، اس نے یہ کہہ کے ان کو جانے دیا کہ یہ نوجوان صاحب ورع ہے۔ بچپن ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیشانی ایک صاحب ورع، صاحب تقوی فرد کی پیشانی تھی۔ ان کو دیکھ کر ان کے حالات ہی سے لوگ یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مستقبل میں بڑی اعلیٰ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ ابن جمیل جو ان کے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، ان کا یہ قول تمام مورخین نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کو لڑکپن ہی کے زمانے میں دیکھا تو یہ کہا کہ یہ لڑکا اگر زندہ رہا تو اہل زمانہ کے لیے حجت ہوگا۔ امام کی اس زمانے کی زندگی اور پھر ان کے آخری زمانے میں عروج کی زندگی، اس سب کا اگر احاطہ کیا جائے تو عام طور پر مورخین اور امام کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان کے سوانح نگار اور ان کے ناقد، 5 چیزوں پر ان کے بارے میں متفق اللفظ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ حسب و نسب کے شرف کے معاملے میں امام کا کوئی مثیل نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہیں، اگرچہ ذرا اوپر جا کر ان کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے۔ ان کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، اور اس یتیمی نے ان میں بڑی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ ان کی تربیت اور ان کے شرف میں اس کو بڑا دخل رہا۔ تیسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقر و فلاکت کے معاملے میں بھی ان کا مرتبہ سب سے بلند رہا۔ جو زندگی انہوں نے بسر کی ہے وہ بہتوں کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس بہت معمولی جائیداد تھی، والد کے ورثے میں ان کو ملی تھی، اور اس کے کرائے ہی پر وہ شروع میں گزر بسر کرتے رہے۔ کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کا ورثہ ہے، میرے علم کی حد تک یہ بالکل صحیح طریقے سے مجھے ملا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ان کو ملا تھا۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس پر اپنا دعویٰ لے کر آئے اور اس کو ثابت کر دے تو میں بغیر کسی توقف کے اس کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ساری زندگی انہوں نے معاش کے معاملے میں بہت تورع کا طریقہ اپنائے رکھا۔ یہ جائیداد جتنی تھوڑی بہت رہ گئی اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کسی کرایہ دار نے آ کر اگر یہ کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے کچھ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔
یہ بھی بہت حیرت کے ساتھ سنیں گے کہ امام موصوف، یہ امام موصوف کہ جس کو اب ائمہ اربعہ میں ایک جلیل القدر امام کی حیثیت حاصل ہے، اور جس کے زہد و ورع کے سامنے اور جس کی عظمت کے سامنے ہر شخص کا سرنگوں ہوتا ہے، یہ اپنے زمانہ عروج میں، اس وقت کے جب ان کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حدیث سننے کے لیے ان کی مجلس اثر میں بعض اوقات 5000 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک اوج اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے، ایک رسی باندھ لیتے تھے اور بغداد سے باہر کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ عام طور پر جب کھیتوں میں فصل وغیرہ کاٹ لی جاتی ہے تو کچھ تھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی روایت بھی تھی، یہ چن لیتے تھے اور اسی سے گزارا کرتے تھے۔ اس جلیل القدر امام نے حمالی کی خدمت بھی انجام دی ہے، یعنی بعض مواقع پر یہ ہوا ہے کہ وہ چلے گئے جہاں کہیں قافلوں کا پڑاؤ ہوتا تھا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی اگر مزدوری مل جائے تو میں کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے کوئی کام دے دیا تو اس کے عوض میں انہوں نے اپنی معاش کا کچھ بندوبست کر لیا۔ طلب حدیث میں بھی جب انہوں نے سفر شروع کیے ہیں تو بعض اوقات ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، کسی قافلے سے جو ان کی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تمہاری خدمت انجام دے دوں گا۔ چنانچہ حمالی کی، جس کو اس زمانے کے اصطلاح میں کلی کہیے، وہ خدمت لے لیتے تھے اور کچھ بوجھ اٹھاتے ہوئے اور ان سے اپنے نان و نفقہ کا بندوبست کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ یہی زندگی ہمیشہ رہی۔ جب ان کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہوا، اس وقت بھی انہوں نے خلفاء سے یا ارباب اقتدار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کی خدمت میں بڑی بڑی رقوم بھی جب ارباب اقتدار کی طرف سے پیش کی گئیں تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے ان کو لوٹا دیا۔ اسی فقر و فاقے کی زندگی میں انہوں نے ابتدا کی اور اسی فقر و فاقے کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی چوتھی خصوصیت جس پر سب کا اتفاق ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ غیر معمولی طور پر قناعت پسند لوگوں میں سے تھے۔ دوسرے ائمہ کا میں ذکر کروں گا، ان کے مزاج میں اس معاملے میں کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بس جو مل گیا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اور اس کے لوازم کے بارے میں کسی جد و جہد اور تغودو کے قائل ہی نہیں۔ قوت لا یموت، گھر کے معاملات کو انجام دینے کے لیے جو تھوڑا بہت میسر آ گیا اس پر کنایت کرتے تھے اور اسی میں ساری زندگی بسر کرتے رہے۔ کوئی آدمی ان کی زندگی کے کسی دور کو بھی شعور کی عمر کے بعد اس پہلو سے مارجائے نقد نہیں بنا سکتا کہ انہوں نے کبھی اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر معاش کو اپنا مقصد بنایا ہو۔ ضرورت پڑی ہے تو مزدوری بھی کر لی ہے اور بس ضرورت پوری ہونے پر قناعت کر کے بیٹھے رہے۔ پانچویں خصوصیت جس پر اصحاب سیرت و سوانح کا اتفاق ہے اور ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ورع و تقوی میں وہ بہت ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ معمولی باتوں میں بھی وہ یہ صحیح کرتے تھے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ جس چیز کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے اس کے قریب جاتے ان کو پھر کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ان کا یہ غیر معمولی ورع و تقوی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت قبولیت کا سامان پیدا کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ علم دین کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں عمل کو اور تقوی کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں ان کو الگ الگ تقسیم کیا جا سکے، اور کسی علم میں یہ بات چل جائے تو چل جائے، لیکن ہماری امت کا مزاج یہ بن چکا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی ورع و تقوی میں اللہ کا ممتاز بندہ نہیں ہے تو پھر اس کے علم کو بھی کبھی کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے، اس کی کسی حیثیت کو کبھی اس امت نے مان کر نہیں دیا ہے۔ ان خصائص کے ساتھ امام نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی زندگی کی ابتدا کی،
اور انہی خصائص کے ساتھ 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔